والا وزیر بنا دے، ہماری یہ دعا ہے۔ میرے دوست، میرے ساتھی محترم چودھری شبیر احمد صاحب، جنہوں نے بہت خطیر رقم لگا کے اس سے علمی محکمے کی طرف آنے والے فقیروں اور درویشوں اور طلباء کے لیے شہباز صاحب، جنہوں نے اپنے تئیں روڑا ڈلوایا، معاملات اچھے کیے، آپ نے ان فقیروں کے دلوں کو خوش کیا، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ حضرات محترم، میں کس کا نام لوں اور کس کا نام؟ جس نے جو کیا میری طرف سے اسے مبارک ہے۔ کیوں مبارک ہے؟ اس لیے کہ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ پروردگار رب سب کا ہے، دیتا سب کو ہے، لیتا سب سے نہیں ہے۔ دیتا سب کو ہے، غریب کو بھی دیتا ہے، امیر کو بھی دیتا ہے، شاہ کو بھی دیتا ہے، گدا کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرائیوں کو بھی دیتا ہے۔ کلمہ گو کا بھی رب ہے، جو کلمے کا انکار کرتے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے میرا رب ہے، رب العالمین ہے، کائنات کی ہر مخلوق کا پیٹ پالنا اس اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، لیکن میرا رب لیتا سب سے نہیں ہے، لیتا مجھ سے ہے جو اس کا اپنا ہے، جس کا رزق پاک ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو بھائی، چھوٹی عید لگانے والوں، بڑی سڑکیں بنانے والوں، کمروں کی تعمیر کرنے والوں، اس خدا کے گھر کو حسین و جمیل بنانے والوں، یہ فقیر آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے، آپ کو یہ مبارک دیتا ہے کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے رزق کو اللہ نے اپنے لیے پسند کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی اور مبارک کی بات ہے کہ وہ بادشاہ مان لے، وہ کرم کرنے والا لے لے، میں جھول پھیلا کے جو پیش کروں وہ سے شرف قبول بخشے، اس سے بڑی عزتیں اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا دیتا سب کو ہے، لیتا سب سے نہیں ہے۔ جن سے اس نے لیا، جس نے اس نے پسند کیا، وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی عزتیں نصیب فرمائے۔ آپ نے اس مسجد کو، حدیث پاک میں ہے، من بنا بیتن للہ تعالی فی الدنیا قدرے مت ایسا کتابے، وہ انسان جو اس دنیا میں ایک چڑی کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بناتا ہے، یعنی اپنا رزق اس میں شامل کرتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ انسان، وہ خوش نصیب انسان، وہ بلند اقبال انسان، وہ بلند بخت انسان جو اس دنیا میں اللہ کے گھر میں اتنا حصہ ڈالتا ہے جتنا چڑی کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ اللہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ ارے اتنے گھر پہ جنت میں گھر ملے تو مجھے بتاؤ، اتنے بڑے گھر کو تعمیر کرنے میں مولا کوئی دینے میں بخل کرے گا؟ اللہ کریم بے انتہا دے گا، بے پناہ دے گا۔ حضرات محترم، وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، میرا مالک ان کے امتحان میں گھروں کو آباد کرتا ہے۔ تو یہ تو لینے دینے والا سودا ہے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے خرچ کرو، دوسرے ہاتھ سے وصول کرو، ایک ہاتھ سے گھر بناؤ، دوسرے ہاتھ سے اپنے محل تعمیر کر دو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام حضرت تمیم داری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے غلام تھے، لیکن کسی اور مملکت سے رہتے تھے، کسی اور علاقے میں وہ بستے تھے۔ ایسا ہوا حضور سے اجازت لی، اپنے گھر کو واپس لوٹ گئے۔ جب گھر گئے تو پتہ چلا ایک چیز ایجاد ہوئی ہے، ایک چیز جو ہے وہ دنیا میں موجود ہوئی ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ چراغ تھا، وہ لالٹین تھا، وہ گیس تھا، وہ نکلا ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے اور وہ روشن کر دیتا ہے۔ ان کا دل خوش ہوا، کہنے لگے ایک چراغ، ایک گیس، ایک میں کہ بہت بڑی
کہا وہ چراغ وہ لالٹین یہاں لگا دو، وہاں لگا دیا. وہ میرے نبی کی وہ خوبصورت منظر جس کی چھت کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ وہ کچی کے پتوں کی بنی ہوئی تھی. بارش برستی تھی، اوپر سے ٹپ ٹپ برستی تھی، زمین پہ کیچڑ تھا. اللہ کا محبوب اپنے کچی صفات غلاموں کے ساتھ وہاں سجدہ بھی دیتا، وہاں رکوع بھی کرتا، وہاں سجود بھی کرتا، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا، پانی برستا، کیچڑ آپ کے چہرے رحمت میں لگتا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے جو کیچڑ لگے، جو خاک اڑے، جو چیز بھی لگے، وہ دین و دنیا کو روشن کر دیتی جائے. حضور کا وہ غلام پہنچا، کہنے لگا یہاں میں نے چراغ فٹ کرنا ہے. وہ چراغ لگایا، مستری سے کہا اس کو ٹھیک کر کے جلاؤ، جلا دیا گیا. مغرب کی اذان ہوئی، اللہ کا محبوب کاشانہ نبوت سے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں. حضور نے جب یہ دیکھا میری مسجد روشن ہو گئی، میری مسجد کے کونے کونے میں روشنی اور چمک پہنچ رہی ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد کہا یہ چراغ کس نے جلایا، یہ روشنی کس نے کی، میرے رب کے گھر کو روشن کس نے کیا؟ یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام تمیم داری جس کا نام، وہ اپنے علاقے میں گیا، وہاں یہ چراغ ایجاد ہو چکا تھا، وہاں سے لے کے آیا، مستری کو ساتھ لیا، جہاں اس نے جلایا اور روشن کر دیا. حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ. اس کو بلا کے سامنے بٹھا کے اللہ کے محبوب نے اپنی خوشی کا اظہار ان الفاظ میں کیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، تو نے میرے نبی پاک نبی نے فرمایا تو نے میرے رب کے گھر کو روشن کیا، تو نے میرے گھر کے رب کے گھر کی تاریکی کو دور کیا. میں آج تمہیں یہ کہتا ہوں کاش میری ایک بیٹی اور ہوتی تو اس کا نکاح میں تمہیں کر دیتا، اس کے نکاح میں تمہیں دے دیتا. اللہ کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں اظہار کیا فرمایا؟ اظہار فرمایا تم نے میرے اس سے اے اللہ کے گھر کو روشن کیا. میری ایک بیٹی اور ہوتی، 4 بیٹیاں تھیں میرے آقا کی، چاروں کی جو ہے وہ شادیاں ہوئی، وہ اپنے گھروں میں آباد ہوئی. حضور نے ارشاد فرمایا اے آنے والے، میرے رب کے گھر کو سجانے والے، اگر میری ایک بیٹی اور ہوتی اس کا رشتہ میں تمہیں دیتا، اس کی شادی میں تم سے کرتا. حضور کے چچا ہاتھ بھائی